داود اور امام نسائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا۔ اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے اگر میرے پاس منہیا جانور کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا، نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ منہیا جانور اس جانور کو کہتے ہیں جو بندہ کسی سے دودھ پینے کے لیے لے آتا ہے کہ دودھ پی کر وہ جانور پھر مالک کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے سوائے اس جانور کے جو کہ میں دودھ کے لیے لے آیا ہوں، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی قربانی نہیں کر سکتا، ہاں ایسا کر کہ عید والے دن تو اپنی حجامت بنوا اور منہ زیر ناف مونڈ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرات مکرم، جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی توفیق نہیں ہے، وہ صرف اپنے محبت سے، اپنے مطلب کے جذبے سے عید والے دن حجامت، داڑھی منڈانا حرام ہے، ویسے عام حالات میں داڑھی منڈانا حرام ہے، عید والے دن تو سخت حرام ہے، لہٰذا یہاں پہ حجامت بنانے کا ذکر ہے کہ حجامت بنوانا، نہ کہ داڑھی منڈانے والے کو تو ویسے ثواب نہیں ملے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ یہاں پہ حجامت بنوانے والے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ جو بندہ حجامت بنوائے گا، مونچھیں چھوٹی کروائے گا، ناخن کاٹے گا اور منہ زیر ناف مونڈے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امام مسلم اور امام ترمذی اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کرے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ پہلی حدیث میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ اپنے مطلب کے مونچھوں سے یعنی بال اور ناخن بالکل نہ کاٹے اس وقت تک جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے۔ جب قربانی کا جانور ذبح کر لیں گے اس کے بعد یہ اپنی حجامت وغیرہ بنوا سکتے ہیں۔ اور امام ابو داود اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ کا جزا یعنی 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ یعنی بکری جو ہے وہ سال کی ہو تو قربانی لگ سکتی ہے، اور بھیڑ جو ہے یہ 6 مہینے کا بچہ جو موٹا تازہ فربا ہو یہ 6 مہینے کا بھی قربانی لگ سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ اور امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا، اس لیے رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے، یعنی سنت کے خلاف ہے، قربانی دن کو کرنی چاہیے۔ اور امام احمد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلا جانور کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، اور دوسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو،
اور تیسرا لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہے، اور چوتھا ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔ اور امام ترمذی اور امام ابو داود اور امام نسائی اور امام دارمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس جانور کی قربانی کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی قربانی کریں جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ حضرات مکرم، ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا۔